سن لیں تاکہ بعد میں کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو. یہ عمرے کا جو ٹکٹ ہے یہ ذل حرم ٹریول ایجنسی ہے ہمارے علاقے میں کانا کے اندر ہی سوا گجمت اقراج میوات ملتی ہے سوا گجمت کے اوپر. یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ہمارے دوست احباب اور ہمارے ساتھ تبلیغ میں چلنے والے بھائی عبدالستار صاحب اور بھائی جمیل صاحب یہ ماشاءاللہ حج عمرے کا کام کر رہے ہیں. ان کی جانب سے یہ عمرے کا ٹکٹ ہوگا. اور شرائط کے اعتبار سے بعد میں یہ جتنے باکس میں آئی ڈی کارڈ کی کاپیاں ہیں اگر بعد میں یہ کیونکہ چیک کریں گے وہاں جا کر اگر کسی کی کاپی ڈبل ہو گئی 2 3 4 5 6 ڈال دی تو دوستو یہ اس کا عمل جو ہے کالعدم قرار دیا جائے گا. پھر ذل حرم کی انتظامیہ کے ثوابدید پر وہ ٹکٹ دیا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹکٹ ہے مکمل پیکج نہیں اور جانا ہوگا عمرے پر ہی. جیسے پاسپورٹ تیار ہو جائے اور یہ اس بات کے ذمہ دار ہیں یہ نہیں ہے تو میں بھی ذمہ دار ہوں کہ ان کو ٹکٹ دلوانا اور پہنچانا ہماری ذمہ داری ہوگی. لیکن اس موقع پر کیونکہ ہو سکتا ہے بعد کے بعد پاسپورٹ نہ ہو تیاری تو نہیں ہوگی کون خوش نصیب ہے کس کو نکلتا ہے. تو اس موقع پر ذل حرم کی طرف سے ان کو ایک شیٹ پیش کی جائے گی جس میں یہ سمجھو وعدہ ہوگا دکھا سکتا ہے کہ میرے ساتھ ذل حرم والوں نے وعدہ کیا. بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں؟ اور اس سے پہلے بھائی ظہیر صاحب ہیں ہمارے حافظ ظہیر صاحب حافظ ظہیر صاحب بولے ہیں یہ ایک ادارے کا جس ادارے میں یہ پروگرام ہوا اللہ کی توفیق سے اس ادارے کا ایک اعزاز یہ ہے کہ ہمارے بچے نے وفاق المدارس میں پورے پاکستان میں 3ری پوزیشن حاصل کی ہے. تو وہ وفاق والوں نے شیلڈ پیش کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ حضرت کے ہاتھ سے ہمارے یہ طالب علم بھائی حافظ ظہیر صاحب جنہوں نے مجموعی طور پر 3ری پوزیشن وفاق کے اور پورے پاکستان کے اعتبار سے حاصل کی ہے تو ہم نے چاہا کہ اس پورے مجمع میں اس بچے کو داد ملے اور بچے کی حوصلہ افزائی ہو. یہ دیکھو حوصلہ افزائی کے لیے حضرت مولانا پیر طریقت رہبر شریعت کلیم اللہ جمیل دامت برکات عالیہ کے ہاتھ سے یہ بچے نے اپنی شیلڈ وصول کی ہے. اب یہ دیکھیں یہ باکس بالکل پیک ہے بند ہے اور اس میں سے حضرت مولانا کلیم اللہ جمیل صاحب ایک پرچی اٹھائیں گے جو خوش نصیب ہوگا اور وہ مجمع میں ہونا اس کا ضروری ہے. ابھی آگے شیلڈ وصول کرے گا اور پھر جیسے اپنے کاغذات مکمل ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اس کو جلدی اللہ کا گھر نصیب ہو جائے گا. اور دوستو آخر میں دعا ہے الدعاء مخ العبادہ. اللہ کے حبیب نے فرمایا دعا عبادت کا مقصد ہے اور دعا کر کے جائیں اور انشاءاللہ مختصر سی دعا ہوگی. اور یہ ادارہ معرف القرآن ایجوکیشنل ٹرسٹ کے زیر اہتمام الحمدللہ اس دینی ادارے میں درجہ رابعہ تک مکمل تعلیم حاصل کی جاتی ہے اور حفظ کی مکمل تعلیم ہے اور سکول کی بھی میٹرک تک تعلیم ہے. اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ یہ پروگرام ہوتے رہتے ہیں. آپ سے گزارش ہے جس موقع پر بھی اس ادارے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہو دعوت دامے درہمے سکھنے اس کو یاد رکھیے. یہ بچے نے نکالا ہے عبدالواحد عبدالسلام. یہ تو ہمارا ہی ساتھی نکل آیا لیکن امید ہے یہ نہیں موجود ہوگا. ہے موجود عبدالواحد؟ ہاں جی ہاتھ کھڑا کریں. نہیں جی مفتی عبدالواحد صاحب ہیں مسجد ابراہیم کے. یہ لکھا حضرت وہی ہے مفتی چہرہ میں مفتی عبدالواحد صاحب ہیں جی. دیکھیں مجمع میں موجود نہیں ہے پھر اس کے بعد دوسری پرچی اٹھائی جائے گی. یہ حلال ہے اچھے طریقے سے. ایک حضرت کہہ رہے ہیں ایک انتظار بھائی 2 منٹ کا انتظار. حضرت فرما رہے ہیں بولیے عبدالستار صاحب بھی 2 منٹ بولیے عبدالواحد صاحب کا انتظار کر لیا جائے. وہ انشاءاللہ سو گیا ہوگا ہم جانتے ہیں شیخ کو. ہاں جی
دوسری کی پرچی دوسری کی نکال. حضرت کہہ رہے ہیں کہ 2 منٹ انتظار کرو. 2 منٹ کر لیں گے. 3 دفعہ ہو گیا مکمل ہے. عبدالواحد صاحب اب دوسری پرچی. بیٹھ جائیں. یہ محمد علی خیرو خان یہ چٹھیاں والی کا ہے. تحصیل و ضلع قصور. نہیں ہو سکتا یہ وہ موجود. یہ لیل گاؤں کا لیل ڈاکھانہ چٹھیاں والا محمد حنیف والفیروز خان. 1 منٹ تھوڑا سا ٹائم بائنس ہو سکتا ہے چٹھیاں والے کا آنے والا. جی بھائی محمد حنیف والفیروز خان. ایک دفعہ پھر اعلان کر دیتے تسلی ہو جائے. نہیں بیٹا نہیں, جس کی پرچی وہ ہونا ضروری ہے. ہاں جی وہ ہونا. اب یہ تیسری پرچی. چلیے بچہ یہ عمران اصغر والاسغر مہران اصغر ہے. والاسغر علی ہے. ان کا ایڈریس کنگن پور نیاہو والا تحصیل چنیا ضلع قصور. دیکھ لیتے یہ مہران اصغر والاسغر علی. ہاں جی مہران اصغر آگے چلے. ایک اور بیٹھ جائیں کوئی نہیں. یہ سب دوسروں کی پرچیاں ڈال دیتے ہیں. یہ ظاہر الدین والعبد الحی. یہ یروم شاہ تحصیل مسدود ضلع چترال. یہ ظاہر الدین عبد الحی. تشریف رکھیں اسٹیج پہ آ رہے ہیں. وہ رستہ دے دیں. بیٹھ جائیں. حضرت سے اپنے یہ شیر وصول کر لیں. جی ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو جی. کیا نام ہے جی آپ کا؟ ظاہر الدین. یہ پرچی آپ کی ہے. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. ولدیت عبد الحی ہے. اور یہ پرچی آپ رکھ لیں تاکہ پھر چیک کرنے میں آسانی ہوگی. اور ان کا نمبر اپنا دے جائیے گا, ایڈریس اور نمبر. حضرت سے اپنی شیر وصول کروانی. حضرت کے بھی گلے میں ڈال. مولوی قاسم صاحب کھولتا پوالو ہونا. یہ قاسم صاحب بھی پاتے جی. حضرت ادھر وصول کر لیں. حضرت سے شیر وصول فرمائیں. ادھر یہ کیمرے میں آنے دیں. یہ پکڑ لیں تاکہ اصلی شناختی کارڈ آئے. یہ ان کا وصول ہے. اور آپ نے یہاں کہاں رہتے لاہور میں؟ کہاں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تو پھر ہمارے علاقے میں مشہور صاحب ہیں ہمارے. ان کے مدرسے میں استاد ہیں. اللہ قبول فرما لے. اب گزارش یہ ہے یہ دیکھیں یہ سپیکر نیچے آ رہا ہے. یہ کیا ہوگا یہ سائڈ یہ چھوڑو. حضرت سے میں گزارش کروں گا حضرت دعا فرما دے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. ولا حنبا إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا
إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا أنت بنا راحم، ارحمنا أنت بنا راحم، ارحمنا أنت بنا راحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. تو ہمارے حال پر رحم فرما یا اللہ، تو ہماری مدد فرما یا اللہ، عافیت کے ساتھ اپنی رضا نصیب فرما یا ارحم الراحمین. یہ تہجد کا وقت ہے، اعلان ہو رہا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی سوال کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اس کی مغفرت کروں یا ارحم الراحمین. اس تہجد کے وقت میں یہ صحابہ کے دیوانے، یہ حضور کے پروانے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں یا ارحم الراحمین. ان کا ہاتھ پھیلانا قبول فرما. ہاتھ پھیلانے والوں میں یہ سفید بالوں والے جن کے سفید بالوں سے تو حیا کریں، یہ جوان جن کی جوانی کی عبادت سے تو خوش ہو جائیں، یہ بچے جو معصوم ہیں جن کے گناہوں کا کھاتہ بھی ابھی نہیں کھلا ہے، یہ علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں، تاجر بھی موجود ہیں جن کے بارے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچا تاجر انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، وہ لوگ جو محنت مزدوری کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے، ملازمت کرنے والے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے رزق سے راضی ہو گیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اس کے تھوڑے سے اعمال سے راضی ہو جائیں گے. یہ سب بھائی تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں یا اللہ ان کا ہاتھ پھیلانا قبول فرما یا اللہ ان کا سر جھکانا قبول فرما یا ارحم الراحمین. ان کی حاضری کو قبول فرما. یہاں جمع ہیں محبوب کے تذکرے کے لیے جمع ہیں یا اللہ ان کا یہاں بیٹھنا قبول فرما کر ان کے دلوں کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما یا ارحم الراحمین. مجھے ہر ایک سے محبت ہے، میرا دل چاہتا ہے میں سب کا نام لے لے کر دعا کروں. ابھی کان میں بھائی کہہ رہے تھے میرے بچے کے لیے دعا کرنا، ادھر سے کان میں آواز آئی میرے لیے دعا کرنا، ادھر سے آواز آئی بھائی ارشد صاحب، ہاں بھائی ارشد صاحب کا انتقال ہوا، حافظ صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا، اور بہت سارے لوگ دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے، کہہ نہیں سکے. بعض نے میرے کان میں آ کر کہا مجھے نام ان کے یاد نہیں. یا اللہ تجھے سب کے نام معلوم ہیں، تجھے سب کے ناموں کا پتہ ہے کس کا کیا نام ہے، اور تجھے ہر ایک کی حاجت کا معلوم ہے کس کی کیا حاجت ہے. یا اللہ ان کی حاجات کو پورا فرما، ان کی حاجات کو پورا فرما. یہاں کھڑے کھڑے انہوں نے جو حاجت مانگی ہے یا اللہ تو قبول فرما یا اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے. کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالی چوٹی ہو، تو اس کے قدموں کی آہٹ کو سننے والا ہے، تو اس کو وہاں پر بھی دیکھ رہا ہے، اور اس کے چلنے سے جو لائن پیدا ہوئی ہے تو اس کو بھی دیکھ رہا ہے. یا اللہ تو ان کے دلوں کی یہ جو پروانے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی جو دلوں میں جو ان کے آرزو ہے اور جو ان کے دلوں میں چاہت ہے، ان کے دلوں میں جو حاجت ہے، یا اللہ تو اس کو پورا فرما یا اللہ تو پورا فرما یا ارحم الراحمین. یا اللہ یہ جو کھڑے ہیں خالص تجھے راضی کرنے کے لیے، ہم جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس میں اخلاص ہے یا نہیں ہے. اس کرسی کا ایک پاوا ٹوٹ گیا دھڑم کر کے نیچے، یہ جو نیچے بیٹھنے والے لوگ ہیں یہ تو گرنے کا احتمال بھی نہیں ہے کیونکہ یہ بیٹھے ہی نیچے ہوئے ہیں، خالص یہ تجھے راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ ان کا بیٹھنا تو قبول فرما یا اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما. قبول فرما کر پوری دنیا میں ہدایت کی ہوا کو عام فرما، ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بہت کچھ ہے تجھ سے مانگا جائے، رات کا بہت حصہ گزر چکا، یا اللہ تو بن مانگے ہی عطا فرما دے. یا اللہ تو کریم ہے، کریم کہتے اس پہ ہے تھوڑا مانگنے والے کو زیادہ عطا کرے. یا اللہ ہم نے تھوڑا مانگا، ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا، یا اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما یا اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اجتماعات ہو رہے ہیں، کریم میں کئی پروگرام ہو رہے ہیں،
کوئی دعوت کا پروگرام ہے، کوئی خانقاہی پروگرام ہے، کوئی مدرسے کا پروگرام ہے۔ ابھی کئی اعلان ہوئے، 1 مارچ کو ایوان اقبال میں ہے، 5 مارچ کو ہمارا اپنا پروگرام ہے، 7 مارچ کو شیرشاہ میں پروگرام ہے۔ یہ جتنے پروگرام ہیں یا اللہ اور بھی اعلان ہوئے جو مجھے یاد نہیں ہے، ان تمام پروگراموں کو قبول فرما۔ خاص طور پر ہمارے یہ لاہور کا جو اجتماع ہے 22 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے، یا اللہ اس کو کامیاب کر دے، یا اللہ کامیاب کر دے۔ اس اجتماع کی ہدایت کو پوری دنیا میں عام فرما، یا ارحم الراحمین رحم فرما۔ یہ جو مدرسہ ہے، جس مدرسے کی برکت سے ہم سب یہاں جمع ہیں، اس مدرسے کو چلانے والے جو ہیں، یا ارحم الراحمین ان کے دلوں میں جو منصوبے ہیں تو ان کو پائے تکمیل تک پہنچا دے، تو اپنے غیبی خزانے کھول دے، یا ارحم الراحمین۔ یہ جنت کے باغ ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو معصوم بچے یہاں آتے ہیں، اپنے علم کی پیاس بجھاتے ہیں، یا ارحم الراحمین اس مدرسے کو آباد کر دے، اس مدرسے کے نور کو پوری دنیا میں پھیلا دے، یا ارحم الراحمین۔ مدرسے کو چلانے والے، مدرسے کی معاونت کرنے والے، یا اللہ ان کے دلوں کو آباد کر دے، ان کے گھروں کو آباد کر دے، ان کی نسلوں کو فرما بردار بنا دے، ان کی نسلوں کو والدین کا فرما بردار بنا دے، اور جتنے بھی لوگ ہیں جو اپنی اولادوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ ان اولادوں کو نیک بنا دے، ان کو عالم بنا دے، ان کو حافظ بنا دے، ان کو قاری بنا دے، ان کو دین کا داعی بنا دے، ان کو والدین کا فرما بردار بنا دے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو بے اولاد ہیں، وہ چاہتے ہیں نیک صالح اولاد ملے، یا اللہ ان کی آنکھوں کو ان کی اولاد کے ساتھ ٹھنڈا کر دے، یا اللہ ان کی آنکھوں کو اولاد کے ساتھ ٹھنڈا کر دے، نیک صالح اولاد ان کو نصیب فرما دے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ جھولی پھیلائی ہوئی ہے، یہ دیوانے ہیں، یہ صحابہ کے دیوانے ہیں، صحابہ کا تھوڑا سا تذکرہ آیا، ان کا شوق دیکھنے والا تھا، یا اللہ ان کی محبت دیکھنے والی تھی، یا اللہ جس طرح یہ دنیا میں یہاں کھڑے ہیں، یہاں جمع ہیں، یا اللہ جنت میں بھی اکٹھا کر دے، یا اللہ جنت میں بھی اکٹھا کر دے، یا ارحم الراحمین۔ ان کے جذبے کو میرا سلام ہے۔ یہ جذبہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر دیکھیں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دیں، اسی نیت سے یہاں پوری رات یہاں جمع ہے، اس امید میں شاید اس ڈبے میں میرا شناختی کارڈ نکل آئے۔ ہر ایک کی یہی تمنا تھی، میرا شناختی کارڈ، میرا شناختی کارڈ۔ اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے جس کے شناختی کارڈ یہاں جمع ہیں، پورے میں تو ایک نکلا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اپنے گھر میں بلائیں گے۔ اللہ کے یہاں دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے، اللہ ان کی نیتوں کو قبول کریں گے، یا ارحم الراحمین۔ تو ان سب کی حاضری کو قبول فرما کر تو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، یا اللہ اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، یا اللہ یہ تو عمرے کی قرآن دانی تھی، یا اللہ تو حج کے لیے ان سب کو بولا، حج کے لیے ان کا نام نکال دے، یا ارحم الراحمین رحم فرما۔ یا اللہ کیا کیا مانگے، بہت کچھ ہے مانگنے کے لیے، وقت نہیں ہے، تھکے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں اور تھکے ہوئے ہیں، یا اللہ بن مانگے ہی عطا فرما۔ یا اللہ جو خیر پیارے آقا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ خیریں ہم مانگتے ہیں، یا اللہ وہ خیریں ہمیں عطا فرما۔ جن جن شرور سے پیارے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہیں، ہم